بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تمام ویورز کو خوش آمدید۔ انفو پینل یوٹیوب چینل آپ کی خدمت میں انفارمیٹیو ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہے۔ آج اس سلسلے میں ایک نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے یہ بڑی جستجو سے بھرپور ہے۔ بڑا سفر انہوں نے کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا آغاز ایک مجوسی گھرانے سے ہوا جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے ان کی زیارت آپ نے کی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی عمر تقریباً 350 سال تھی۔ 350 سال پہلے، یعنی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اصفہان یعنی ایران سے تھا۔ آپ کے والد ایک امیر آدمی تھے، گھر میں ہر قسم کی آسائش مہیا تھی، لیکن انہوں نے تلاشی حق کے لیے مختلف سفر کیے۔ اس بستی کے بیشتر لوگ آتش کدے کو جلائے رکھنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی دلی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایران کا مذہبی پیشوا بنے، اس لیے آتش کدے کو جلائے رکھنا ان کی ذمہ داری بیٹے کو سونپ رکھی تھی۔ اس ہونہار، بیدار اور زیرک بیٹے کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں گھر سے نکلا تو میرا گزر ایک کلیسا کے پاس سے ہوا جہاں عیسائی عبادت میں مصروف تھے۔ میں اندر چلا گیا، مجھے جستجو تھی کہ یہ کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ جب میں نے اندر جا کے دیکھا تو مجھے ان کی عبادت کا طریقہ پسند آیا اور میرا دل ان کے دین کی طرف مائل ہوا۔ میں نے عیسائیوں سے پوچھا تمہارا اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا دین کا مرکز شام میں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب کوئی تمہارے پاس سے کوئی بندہ شام جانے کا ہو یا کوئی قافلہ جانے کا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے آپ گھر میں آ کے اپنے باپ کو بتایا حضرت سلمان فارسی نے کہ مجھے اس طریقے سے آج واقعہ پیش آیا ہے۔ میں گرجے میں گیا تھا اور وہاں جا کے میں نے ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا ہے، لیکن والد نے مجھے گھر میں بند کر دیا کہ کہیں یہ اپنا مذہب، باپ دادے کا مذہب جو ہے چھوڑ کر عیسائی نہ بن جائے۔ تو کیونکہ آپ یہ جو ہے آگ کی پرستش کرنے والوں میں سے تھے، ان کو زرتش بھی کہتے ہیں، ان کو مجوسی بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر جب گھر میں قید کر دیا والد نے، تو انہوں نے کلیسا والوں کو پیغام بھیجا کہ جب بھی کوئی قافلہ جو ہے وہ شام جانے والا ہو تو مجھے اطلاع کر دینا، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ تو پھر قافلہ جب آ گیا شام جانے والا تو اہل کلیسا نے ان کو اطلاع کر دی سلمان فارسی کو، تو یہ کسی طریقے سے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہوگا اور جا کے اس قافلے کے ساتھ کھو لیے۔ شام پہنچ کر بڑے پادری کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میں عیسائیت جاننا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اور انہوں نے کہا، ان سے کہا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، تو اس نے اجازت دے دی۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں نے جی بھر کر ان کی خدمت کی، مگر تھوڑے ہی عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اس مذہبی پیشوا کا کردار درست نہیں۔ لوگ اپنا مال و متاع لے کر ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں تاکہ صدقہ و خیرات کریں، لیکن یہ سارا مال خود ہی ہڑپ کر جاتا ہے۔ سونے چاندی خرید کر یہ اپنے پاس بڑا مال اس نے جمع کر رکھا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ عیسائی پیروکار اسے عزت و احترام کے ساتھ دفنانے لگے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا پیشوا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، اگر میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو میں تمہیں اس کا خفیہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے انبار دیکھے تو حیران رہ گئے اور ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کو دفن کرنے کے بجائے ان کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا۔
چند دن بھی گزرے تھے، لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی پیشوا بنا لیا۔ حضرت سلمان فارسی نے پھر ان سے تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور ان کی خدمت اپنا شہادت سمجھنے لگے۔ وہ نیا مذہبی پیشوا بڑا ہی عابد، زاہد اور خوف خدا رکھنے والا آدمی تھا۔ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بڑی عقیدت ہو گئی۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو میں رونے لگا کہ میں اب کہاں جاؤں گا۔ اس نے کہا بیٹا تم موصل چلے جانا۔ اس طرح میں موصل آ گیا۔ موصل بھی عراق کا ایک شہر ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے ایک استاد کی موت کے بعد دوسرے کے بعد موصل سے نصیبین نامی بستی اور پھر اموریہ بستی نصیحت کے مطابق پہنچ گیا۔ یہ بستیاں بھی ترکی کے اور عراق کے بارڈر پر ہیں۔ جب یہ استاد بھی بستر مرگ پر پہنچا تو میں نے حسب عرض کی کہ میں کہاں جاؤں۔ اس نے میری معصوم حالت دیکھ کر مجھے بتایا کہ اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا جگہ نظر نہیں آتی جہاں میں تمہیں بھیجوں، جس کی صحبت میں تمہیں بھیج دوں تاکہ تم وہاں سے تعلیم حاصل کر سکو۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ مکے میں تمہیں نئے نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت قریب ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے۔ اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں ہوگی، یعنی مدینہ منورہ، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہوں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے، یعنی صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں حق کے اس متلاشی کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ آپ تقریباً 10 بار بیچے گئے۔ یہ حضرت امام بخاری کی روایت ہے۔ پھر آخرکار آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخر الزمان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں، یعنی مقام قبا پر پہنچ گئے ہیں۔ دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کی تجسس اور بے قراری دیکھی تو غصے ہو گیا، ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا تمہیں ان باتوں سے فرصت نہیں؟ کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لک چکا تھا۔ جو ہی موقع ملا چند تازہ کھجوریں ایک باغ میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم سے فرمایا تم کھا لو اور خود تناول نہ کیا۔ آپ نے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوروں کا طباق لے کر پہنچے اور عرض کیا یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمائے۔ دل میں کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، یعنی حضرت سلمان فارسی دل میں سوچنے لگے اب تیسری نشانی دیکھنی۔ تیسری مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے لیے وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی آپ کے شانے پر مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے تھے تو جھک رہے تھے، بار بار پیچھے ہٹ رہے تھے کہ کسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہ چلے اور مہر نبوت نظر بھی آ جائے۔ یہ مہر نبوت کے بارے میں انہیں اموریہ کے پادری نے بتایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا اور اپنی چادر کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ جب مہر نبوت دیکھی اور پہچان گئے تو اسے چومنے کے لیے قدم بڑھایا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت بھرے انداز میں دھمکی دی اور پاس بٹھا کر پوچھا کیا بات ہے۔ انہوں نے اپنے درد بھری کہانی سنائی۔ آپ نے دلچسپی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سناؤ۔ ان سب نے
یہ داستان نہیں سنی ہوئی۔ تو آپ نے ان کو مبارکباد دی اور کہا خوش ہو جاؤ، تم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر احد میں حصہ نہ لے سکے، کیونکہ اس وقت آپ غلام تھے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی جس کے آپ غلام تھے اس سے بات کی کہ بھائی آپ ان کو آزاد کر دیں، تو اس نے کہا کہ میں ایک ہی شرط پر ان کو آزاد کر سکتا ہوں کہ 300 درخت کھجوروں کے جس باغ میں لگے ہوں اور وہ پھل بھی خوب دیتا ہو اور وہ مجھے دے دیا جائے تو میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 300 درخت لگائے کھجوروں کے، اور جب وہ کھجوریں لگنے لگی ان کے اوپر تو وہ باغ اس یہودی کو دے کر آپ نے ان کو آزاد کروایا۔ ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ بھی آپ ہی نے دیا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ فارس میں جنگیں اسی طریقے سے لڑی جاتی ہیں، یعنی خندق کھود کر اور اس کے اندر رہ کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والانہ محبت تھی، اپنے وقت کا بیشتر حصہ دربار رسالت میں گزارتے۔ غزوہ خندق میں سلمان فارسی جس جذبے سے خندق کھود رہے تھے انہیں دیکھ کر انصار پکار اٹھے کہ سلمان ہمارے ہیں، سلمان ہمارے ہیں۔ اور مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارے ہیں، انصار نے کہا سلمان ہمارے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ ایک اور مقام پر اس بشارت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے کہ جنت سلمان فارسی کے مشتاق ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو ارشاد فرماتے میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصہ تک مدینے میں قیام فرمایا، پھر عہد فاروقی میں عراق میں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا۔ گورنر کے اہم اور بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ایک دن مدائن کے بازار میں جا رہے تھے کہ ایک نابالغ شخص نے آپ کو مضبوط سمجھ کر اپنا سامان اٹھانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگے، یعنی مزدور بن کر ان کا سامان اٹھا لیا۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا اے صاحب رسول، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھا رکھا ہے، لائیے اسے اٹھا لیتے ہیں، ہم اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کا مالک ہکا بکا رہ گیا۔ پھر نہایت شرمسار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی اور سامان اتروانا چاہا، لیکن آپ یعنی حضرت سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہارا سامان اٹھانے کی نیت کی تھی، اب اسے تمہارے گھر تک پہنچا کر ہی نہ لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو محبوب رکھا کرتے تھے، چنانچہ بطور تنخواہ جو کچھ بھی لیتے تھے 4 یا 5 ہزار درہم ملتے، لیکن پوری تنخواہ مساکین میں تقسیم فرما دیتے اور خود کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر درہم کماتے اور اس پر اپنا گزارا کرتے، اسی سے گزر بسر کرتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 رجب المرجب 33 یا 36 ہجری میں اس دنیا سے کوچ فرمایا، یعنی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ مزار مبارک عراق کے شہر مدائن جسے سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے مدائن میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، اس پر سبھی متفق ہیں کہ 250 سال سے بہرحال زیادہ ہے۔ بعض اہل سیر نے تو 350 سال عمر بتائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، یعنی ان کے صحابیوں سے بھی آپ ملے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ، علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجئے، اور
اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا، اور لائک کرنے ضرور کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک پھر ایک دفعہ اللہ حافظ کہوں گا آپ لوگوں کو، اور پھر نئی ویڈیو جب آئے گی تو ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔